جانتے ہیں ہم فطرہ کب نکالتے ہیں؟ سیدھے عید کے چاند میں فطرہ نکالتے ہیں۔ اگر غریبوں پر رحم آتا تو آپ پہلے فطرہ نکالتے، اور فطرہ میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ساڑھی دے رہے ہیں، لنگی دے رہے ہیں، گمچھا دے رہے ہیں۔ اگر آپ غریبوں پر رحم کھاتے تو آپ کو پیسہ دینا تھا، پیسہ دیتے، پیسہ میں 50 ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لنگی سے دوائی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گمچھا سے بھوک اور پیاس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ غریبوں پر مہربان ہوتے تو جس دن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدا تھا اسی دن آپ کو فطرہ نکال دینا تھا۔ غریب کو آپ آج رمضان پر نوازتے تو اللہ آپ کو سال بھر نوازتا۔ غریب پر اگر آپ مہربان رمضان میں ہوتے تو زندگی بھر خدا آپ پر مہربان ہوتا۔ جانتے ہیں یہ مال کیوں نہیں نکلتا؟ غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریبوں کے لیے پیسہ کیوں نہیں نکلتا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم کو پیسے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی بال بچے سے محبت ہے، اور ہم کنجر اور کنجوس اور مکھی چوس ہو چکے۔ اس لیے غریبوں کے لیے ہاتھ جیب میں تو جاتا ہے لیکن جیب سے پیسہ لے کر کے باہر نہیں نکلتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ اس کو سنیے گا۔ فقیر کے پاس کون سی دولت ہے؟ امیر کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے۔ آپ نے دیکھا جھولی بھر دی گئی، مسجد کا تعاون تھا، جھولی بھر دی گئی۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ کو بھی اس مسجد سے محروم نہ فرمائے۔ یہ پیسہ امیر کے پاس ہوتا ہے، اور غریب کے پاس کون سی دولت ہوتی ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، آپ غریب کو کبھی انگلی نہیں دکھائیں گے، غریب پر آپ مہربان ہوں گے۔ غریب کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب غریب کو بلائے گا قیامت میں تو بولے گا میں تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب دو، دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو کھانا کون کھلاتا تھا؟ دنیا میں جب تمہارے پاس کپڑا نہیں تھا تو کون پہناتا تھا؟ وہ غریب بولے گا ایک مالدار تھا، میرا پڑوسی تھا، میرا بھائی تھا، مجھے بھوکا نہیں رکھتا تھا، کھانا کھلا دیتا تھا، مجھے ننگا نہیں رکھتا تھا، کپڑا پہنا دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ غریب میں تم کو جنت بھیج رہا ہوں، اکیلے مت جاؤ، اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤ۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے، خود جنت میں جائے گا، امیر کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، زندگی بھر یہ بات آپ کو کام آئے گی۔ کوئی اگر آپ کے ہاں آ جائے رمضان میں مانگنے کے لیے تو دینا ہے تو دے دیجئے گا، نہیں دینا ہے تو معافی مانگ لیجئے گا، تانا مت ماریے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بیوی بغل میں تھی، پانی پلا رہی تھی، سائل آیا تو شوہر نے کہا ایسا کرو یہ کھانا لے جاؤ، وہ جو باہر کھڑا سائل ہے اس کو دے دو۔ وہ عورت جو کھانا لے کر کے گئی ہنستی ہوئی، وہاں سے جب واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ تو شوہر نے کہا اللہ کے بندی ہنستی ہوئی گئی، روتی ہوئی آئی، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو بھکاری تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ کہا کہ وہ بھکاری کیسے ہو گیا؟ کہا بہت بڑا امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، گدی اور سدی والے تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، سائل آ گیا، جوتے سے خبر لی، اس سائل کو رولا کر کے بھیجا، اس کی آہ لگ گئی، ساری دولت بیکار ہو گئی، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس شوہر نے کہا کہ وہ سائل جس کو جوتا مارا تھا تمہیں پتا ہے کون ہے؟ وہ میں تھا۔ اللہ نے اس کی دولت کا مجھ کو مالک بنا دیا، اس کی عورت کا مالک بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں غریب کو اب تانا نہیں ماریں گے، دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے معافی مانگ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا،
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ دوسرا پیغام نکل گیا۔ اب ایک تیسرا پیغام، اس کو دھیان سے سنیے گا، سامنے رمضان ہے اور آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ ہمارے لیے زندگی بھر دعا کیجیے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 20 رمضان کے بعد عورت کو بھی آپ دیکھیں گے بازار میں، مرد کو بھی دیکھیں گے بازار میں، بچوں کو بھی دیکھیں گے آپ بازار میں۔ کس کے لیے؟ کپڑا خریدنے کے لیے۔ ATM صاف، جیب خالی، فرمائش ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اوقات سے زیادہ ٹوٹ کر کے کپڑا خرید رہے ہیں، جبکہ کپڑا سے صندوق بھرا ہوا ہے۔ بچے کا کپڑا الگ، بیوی کا کپڑا الگ۔ کیا بولیں گے؟ یہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ ارے اللہ کا بندہ، مانتے نہیں ہے تو کون کہتا ہے منوانے کے لیے؟ جیب کو دیکھ کر کے نہ کپڑا خریدیں گے آپ، دوسرے کو دیکھ کر کے کپڑا خریدیں گے؟ آپ کا تو سب کچھ نکل جائے گا۔ ہم کپڑا خرید رہے ہیں کیوں؟ دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ ہم کپڑا خرید رہے ہیں دوسرے کو دیکھ کر کے، اپنی جیب دیکھ ہی نہیں رہے۔ ارے اللہ کا بندہ، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا پیسہ ہے زیادہ مہنگا کپڑا مت خریدیے۔ زیادہ پیسہ ہے مہنگا کپڑا خریدیے، چل جائے گا۔ تھوڑا پیسہ ہے زیادہ کپڑا مت خریدیے، مہنگا کپڑا خریدیے نہیں۔ اور جتنا پیسہ ہے اتنے ہی کا کپڑا خریدیے، قرضہ مت لیجیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ورنہ پاگل ہونا پڑے گا۔ ایمان کا سودا کرنا پڑے گا۔ ایمان بھی جا سکتا ہے، آبرو بھی جا سکتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، یہ پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ کی کمر ہے، اگر یہ پیسہ نکل گیا تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کا دین ایمان ہے، اگر یہ پیسہ چلا جائے گا تو دین ایمان کا بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی چلا جائے گا۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا، ابا حضور انصاف سے بتاؤ، میری جو شادی کرائے ہو کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ تو باپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا بیٹی اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، ادھار لینا پڑا، قرضہ کرنا پڑا، اور تو جوان ہو گئی، تیرا بیٹا جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر میں پیر لٹک گئے، ابھی تک قرضہ چکا نہیں سکا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے۔ دوسرے کو دیکھ کر کے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ غلطی مت کیجئے گا، ورنہ پاگل ہو سکتے ہیں آپ کا ایمان جا سکتا ہے، اور رات دن آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک سائل آیا، ایک آدمی سے بولا 10 روپیہ دے دیجئے، دے دیا۔ دوسرے سے کہا 10 روپیہ دیجئے، دے دیا۔ یہ تیسرے آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے مڑی گود کر کے، اس سے کہا کہ 1000 روپیہ دیجئے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے، سو کر کے اٹھا بھی، بہت دور چلا گیا تھا، اس کی سسرال ہے نہیں، لیکن یہ سسرال کے خیال میں تھا، بہت دور چلا گیا تھا، اس کو میں نے جگایا۔ تو سائل نے اس سے کہا کہ ہم کو 500 روپیہ دیجئے، اس سے 10 روپیہ، اس سے 10 روپیہ، اور اس سے 500 روپیہ۔ تو یہ آدمی پوچھتا ہے، یار ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس سے تو 10 روپیہ لیا ہے، اس سے 10 روپیہ لیا ہے، ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ تم پانی کی طرح پیسہ اڑا رہے ہو، بہا رہے ہو، تم سے جو کچھ ملے گا آج ہی ملے گا، کل نہیں ملے گا۔ یہ حساب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس لیے اس سے 10 روپیہ لیا، آج بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ انشاءاللہ فرمائش پوری کریں گے، جیب کو نہیں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ساری رامائن پڑھی گئی، سیتا کس کی جوری۔ پھر ایک بار ہاتھ اٹھائیے، جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی خرچ کریں گے، تھوڑا ہوگا تھوڑا خرچ کریں گے، زیادہ ہوگا زیادہ خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے، وہ
अजब लोग थे जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं रमजान के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे तक पहुंच रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे रमजान को, हमारी तरावी को अल्लाह कबूल फरमाए। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान आया सुधर गया, रमजान के बाद फिर बिगड़ गया। क्या मतलब हुआ भाई? जहां था वहीं पहुंच गया। रमजान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, रमजान आया नमाजी बन गया। जैसे ही रमजान रुखसत हो गया, मुसल्ला समेट लिया, सर की टोपी जेब में रख लिया। जानते हैं क्यों? रमजान कबूल ही नहीं हुआ। रमजान किसका कबूल होता है? जो हालत पहले थी उससे बेहतर हो जाए। नमाज पढ़ रहा था, बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक मिले, इसका मतलब साफ है तौफीक खत्म हो गई, हालत वही है, इसका मतलब है रमजान कबूल नहीं हुआ। सच्चाई के साथ कह रहा हूं, इंशाअल्लाह हमारी नीयत रहेगी जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा, एक औरत थी, कुरान में है एक औरत है, वो धागा मांगती थी। इस बस्ती में धागा मांगा, उस बस्ती में गई धागा मांग लिया। अब वो करती क्या थी? धागा का कांटा से कपड़ा बुनती थी। कुरान में कांटा से कपड़ा बुनती थी। जब कपड़ा तैयार हो जाता था शाम के टाइम में, तो एक धागे को खींचती थी, उखेर कर बिखेर करके रख देती थी। जहां धागा वहीं पहुंच गया, कपड़ा खत्म हो गया, सारी मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक की बर्बाद हो। ठीक यही मुसलमान का हाल है, उस पागल औरत की तरह जो दूसरे से कपड़ा भीख मांगा, उससे कपड़ा बुन करके तैयार किया, अभी कपड़ा तैयार नहीं हुआ कि धागे खींच लिए, वो धागा ही धागा रहा, कपड़ा नहीं रहा। कुरान में एक जगह है, एक कौम है, रात में सफर किया। हमारा बेटा जाता है पंजाब, पंजाब से घर आता, तो ट्रेन में बैठता है, इधर घर में फोन करता है कि अम्मा मैं सुबह को पहुंच रहा हूं, रात में बैठ गया हूं ट्रेन में। तो माँ इंतजार करती है, सोती नहीं है। बाप इंतजार करते हैं, सोते नहीं है। बीमार माँ बीमारी भूल जाती है, बूढ़ा बाप बुढ़ापे को भूल जाता है। दरवाजे पर खड़ा है बेटे के इंतजार में, बेटा पहुंच गया, लेकिन रात में चला बेटा, घर में पहुंचा ही नहीं। अब माँ भी परेशान कि बेटा है तो कहां। रात भर सफर किया, फिर वहीं पंजाब, रात भर सफर किया बिहार के लिए, फिर पंजाब, रात भर सफर किया, फिर वहीं। क्यों? अल्लाह का नाफरमान था। उसने कहा मैं घर पहुंचूंगा, माँ को बता दिया हूं। अल्लाह ने कहा तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा, ये जमीन मेरी है, कदम तुम्हारा है, हम जमीन को लपेट देंगे, तुम जहां से चले थे वहीं पहुंचा देंगे। ठीक यही मुसलमानों का हाल है। रमजान से पहले सुधर गए, टोपी सर पर रख लिया, रमजान गया सब कुछ रुखसत हो गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी कुरान में है कि दीवार को चाटता है याजूज माजूज। किससे? जबान से। वो दीवार पतली होती रहती है, पतली होती रहती है, पतली होती रहती है। अब टूटने वाली होती है तो क्या कहता? कल कर लेंगे, आज छोड़ दो कल कर लेंगे। इंशाअल्लाह नहीं बोला, वो दीवार फिर मोटी हो जाती है। यही हाल मुसलमान का है। रमजान में सुधर गया, रमजान जाने के बाद फिर बिगड़ गया, जैसा था वैसा ही हो गया। फैसला आपके हाथ में है, बताइए इंसाफ से कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? रमजान से पहले नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहां आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटा बैल के ऊपर तिजारत करता था, इस बस्ती से उस बस्ती माल बेच करके आता था, 12 साल हो गए। तो बाप ने बेटा से कहा, रे बेटा हिसाब तो करो, कमाए कि नहीं गंवाए, नफा कितना हुआ नुकसान कितना। तो बेटा ने गिनती किया, हिसाब लगा, कब्बा हुजूर 12 साल पहले जहां थे वहीं हैं, सूद का पैसा लेकर के कारोबार किया था, नफा नहीं हुआ है, खसारा ही खसारा है। इसलिए दिल में इरादा कर लीजिए कि
کہ رمضان میں اپنی حالت بدلیں گے تو زندگی بھر ہماری حالت نہیں بدلے گی، وہی حالت رہے گی. انشاءاللہ زندگی بھر نمازی بنیں گے، زندگی بھر کے لیے روزے دار ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے دوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آخری پیغام رمضان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. آپ لوگ تھک گئے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن آپ کا حوصلہ ابھی تک جوان ہے. دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر بیماری کو دور فرمائے. دھیان سے سنیے گا. رمضان جب آئے گا تو خوب برکت ہوتی ہے، کھانا بھی بے حساب رہتا، بچ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. اب دیکھیں گے پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا، انتظام کہاں سے ہو جاتا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا. یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں کہاں سے آتا ہے. رمضان سے پہلے وہ نعمت ہم کو کھانا نصیب نہیں اور اس کو بار بار ہم لوگ کھاتے ہیں. وہ پہننا نصیب نہیں، وہ پہننے کو مل جاتا ہے. یہ رمضان میں برکت کہاں سے آتی ہے یہ راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. پوری دنیا کا مسلمان ایک وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے اللہ آسمان سے چھپر پھاڑ کر کے برکت بھیج رہا ہے. پوری دنیا کا مسلمان ایک وقت میں نافرمانی نہیں کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اس کی برکت ہے، اللہ چھپر پھاڑ کر کے دے رہا ہے. مسلمان جب ایک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے فرما برداری کے لیے، اتحاد کے دامن کو مسلمان پکڑ لیتا ہے تو اللہ ایسے دوہ دیتا ہے آسمان کو جیسے ہم گائے سے دودھ کو دوہ لیتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر رمضان سے پہلے بھائی بھائی کا جھگڑا ہے تو ختم کر لیجیے. ہاتھ اٹھائیے، بھائی کو معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اگر بیوی سے نفرت ہے، ماں باپ سے نفرت ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رمضان سے پہلے اس نفرت کو بھول جائیے، محبت کرنے کا وعدہ کیجئے، انشاءاللہ محبت کریں گے. تیسری چیز، آپ کا بھائی غریب ہے، آپ سے حالت اس کی اچھی نہیں ہے، آپ رمضان سے پہلے وعدہ کیجئے کہ ہم ان کی مدد کریں گے. انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھائی سے ایسا مضبوط ہوگا کہ کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے چائے کی دکان میں، چائے پی رہے تھے. اس میں ایک مسہر بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈوم بیٹھا ہوا تھا، ایک مسلمان تھا. 3 آدمی تھے بیٹھے ہوئے. یہ مسلمان کہتا ہے ڈوم سے کہ تو میرا بھائی ہے، تیرے ماں باپ بھی ایک ہے، وہی ہمارے ماں باپ. مسہر سے کہہ رہا ہے، دلت سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ ایک، تو میرا بھائی بھائی ہے. تو دونوں نے کہا، مسہر نے اور ڈوم نے کہا اگر تو میرا بھائی ہے تو میرا جوٹھا پی کر کے دیکھا. میں چائے پی رہا ہوں، میرا جوٹھا پی کر کے دیکھا. ڈوم نے پیا تھا تو مسہر سے کہا تم میرا جوٹھا پی کر کے دکھاؤ. تو اس نے پی کر کے دکھا دیا. اب باری آئی مسلمان کی، جوٹھا پینا ہے، دعویٰ ہے کہ تم بھائی ہو تو ثابت کرو، جوٹھا پی کر کے دکھاؤ. تو مسلمان کہتا ہے کہ میں تو پی لیتا، کیا کیجئے گا، میرا روزہ ہے، جیسے پیوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو وہ ڈوم کہتا اگر تمہارا روزہ تھا تو چائے کی دکان میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، ضرور گھوٹالہ ہے. تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان